गुड इवनिंग। प्रेस गॉड, मसीह यीशु में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं, खुश हैं और खुदावंद में बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। मैं अपने सारे हम खिदमत भाइयों को, बहनों को मसीह यीशु के नाम में सलाम अर्ज़ करता हूँ। आज हम एक बहुत अहम टॉपिक पर, एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करेंगे। मैं इस बात को रियलाइज़ करता हूँ कि हमारे इस वक्त सोसाइटी में बहुत ज़्यादा कबाहतें हैं, बहुत ज़्यादा रॉन्ग टीचिंग जो है वो बयान की जा रही है, और सम टाइम तो ऐसी टीचिंग है जो बिल्कुल बाइबल से मैच नहीं करती, बिल्कुल भी बाइबल की डॉक्ट्राइन जो है उसको सपोर्ट नहीं करती है। तो अफसोस इस बात का होता है जब मैं अक्सर बहुत से भाइयों को, बहनों को जब ये क्वेश्चन करता हूँ कि आपने बाइबल मुक़द्दस की बाकायदा जो तालीम है वो कहाँ से हासिल की है, या आपने बाइबल मुक़द्दस को कहाँ से सीखा है, आपने बाइबल मुक़द्दस की जो बाकायदा डॉक्ट्राइन है, जो बाइबल मुक़द्दस की जो थियोलॉजी है वो आपने कहाँ से सीखी है। तो मुझे अफसोस होता है ये जवाब सुन के कि हमारे बहुत से हम खिदमत जो दोस्त हैं वो एक माकूल सा आंसर जो है वो देते हैं, और वो ये कहते हैं कि जी हम तो मसीह से, हम तो पाकरूस से तालीम याफ्ता हैं, हमने पाकरूस से सीखा है, हम खुदा से तालीम याफ्ता हैं। तो अक्सर वो बड़ा एक अनलॉजिकल सा आंसर जो है वो ये देते हैं कि जी यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहाँ से सीखा था, या यीशु मसीह के शागिर्दों ने कहाँ से सेमिनरी जो है वो की है। तो मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, मेरी भाइयों, मेरी बहनों, जो जितने इस वक्त मेरे साथ ऑनलाइन हैं, जितने सुन रहे हैं और जितने मसीह की खिदमत में मशगूल हैं, जितने मसीह की खिदमत कर रहे हैं, आज उन सब के लिए मैं इस बात को वाजे करना चाहूँगा कि मिसालें तो हम शागिर्दों की देते हैं, बात तो हम शागिर्दों की करते हैं, लेकिन हमारा जो काम है, या जो हमारी थियोलॉजी है, हमारी डॉक्ट्राइन है, या जो हमारी तालीम है, वो बिल्कुल भी शागिर्दों की तालीम से और कलाम से मैच नहीं होती है। और रही बात शागिर्दों की कि उन्होंने कहाँ से सेमिनरी की है या शागिर्दों ने कहाँ से सीखा है, तो ये बात बड़ी गलत है कि शागिर्दों ने सीखा नहीं था, या उन्होंने तालीम नहीं पाई, या उन्होंने बिल्कुल भी तालीम सीखने की कोशिश नहीं की। ये बात बिल्कुल गलत है कि हम डायरेक्टली जो है वो शागिर्दों की एग्जाम्पल जो है वो कोट करना शुरू कर देते हैं। तो मैं अपने उन सारे हम खिदमत जो भाई हैं, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदावंद आप सबको बरकत दे, खुदावंद की खिदमत करते रहें, हम इसीलिए दुनिया में आए हैं। तो उन सब भाइयों के लिए, बहनों के लिए जो ये लॉजिक पेश करते हैं कि शागिर्दों ने कौन सी सेमिनरी की थी, या शागिर्दों ने कहाँ से सीखा, या शागिर्दों ने किससे सीखा, तो उनके लिए मैं बाइबल मुक़द्दस में से उनके लिए रहनुमाई करना चाहूँगा। अमाल की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत है। हवाला आपके लिए दोबारा पढ़ देता हूँ। अमाल की किताब उसका 4वां बाब और उसकी 13वीं आयत। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना की दलेरी देखी और मालूम किया कि ये अनपढ़ और नवाकिफ आदमी है, तो ताज्जुब किया। ये हवाला बड़े वाज़े तौर से हमें ये बता रहा है कि यीशु के जो दो शागिर्द हैं, पतरस और यूहन्ना, ये अनपढ़ हैं और नवाकिफ हैं, यानी उन्होंने कोई बाकायदा तौर से कोई तालीम हासिल नहीं की, ये अनपढ़ हैं। लेकिन इसके आगे ही इस वर्ष का जो दूसरा पार्ट है वो हमें बड़ा हैरान करेगा, और वो लिखा है, फिर उन्हें पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। सो ये एक वर्ष जो है ये हमें इस बात के दोनों पहलुओं पर नजर डालने की तरफ लेकर जा रही है, हमें इस बात की तरफ लेकर जा रही है, और हमें इस बात को सिखा रही है कि यीशु के जो शागिर्द हैं, बेशक वो अनपढ़ हैं, नावाकिफ हैं, लेकिन एक दूसरा रुख भी है, और वो रुख ये है कि ये दोनों शागिर्द या बाकी शागिर्द जो हैं वो यीशु मसीह के साथ रहे, और दुनिया की चलती फिरती सेमिनरी यीशु मसीह जो है अपने शागिर्दों को सारी बातें सिखाते थे, उन्हें बताते थे और उन्हें टीच करते थे, और शागिर्द जो हैं
وہ باقاعدہ طور سے ایک پریکٹیکل لائف میں جیزس کے ساتھ رہے 3.5 سال، اور انہوں نے یسوع مسیح سے باقاعدہ طور سے سیکھا ہے۔ اگر ہم انجیل کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی ہمیں ملتا ہے کہ شاگردوں نے یسوع مسیح سے کہا ہے کہ ہمیں دعا کرنا سکھا، اور جیزس نے انہیں دعا کرنا سکھایا۔ پھر بہت جگہ پہ شاگردوں سے ایک بدرو والا جو کیس ہے وہ ہینڈل نہیں ہوا، اور جیزس نے انہیں جو ہے وہ کیس ہینڈل کرنا سکھایا۔ یسوع مسیح نے انہیں دعا کرنا سکھایا۔ یسوع مسیح نے انہیں پریکٹیکل لائف میں جو ہے وہ کیسے ہیلنگ کرنی ہے، بیماروں کے لیے دعا کیسے کرنی ہے، بدروئیں کیسے نکالنی ہے، وہ سب جیزس کرائسٹ نے انہیں 3.5 سال میں ان کو ٹیچ کیا۔ تو جتنے بھائی جتنی بہنیں آج یہ لاجک پیش کرتے ہیں کہ شاگردوں نے کہاں سے سیکھا، شاگردوں نے کہاں سے سیمنری کی، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، دنیا کی سب سے بڑی سیمنری یسوع مسیح بکلم خود شاگردوں کے ساتھ رہے اور شاگردوں کو سکھاتے رہے، انہیں ٹیچ کرتے رہے، اور نہ صرف سکھاتے رہے بلکہ ٹیچ کرتے رہے، بلکہ پریکٹیکلی انہیں ساری چیزیں بتاتے بھی رہے اور سکھاتے رہے، اور انہیں ہر طرح سے جو ہے انہوں نے گائیڈ کیا اپنے شاگردوں کو۔ اور اس کے بعد بھی جو ہے انہیں حکم ملا کہ آپ ٹھہرے رہیں، جب تمہیں قوت کا لباس ملے گا تو پھر تم نے خدمت کے لیے نکلنا ہے۔ تو آج نہ ہم ٹھہرتے ہیں، نہ ہم جیزس کے ساتھ، یسوع مسیح کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، نہ ہم سیکھتے ہیں اور انتظار نہیں کرتے اور خدمت کے لیے نکلتے ہیں۔ اور سم ٹائم بہت سارے جو خدام ہیں ان کی خدمت اسی لیے فلاپ ہو جاتی ہے، اسی لیے وہ فیل ہو جاتے ہیں کہ ان کے پاس باقاعدہ طور سے کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ کسی استاد کے ساتھ نہیں بیٹھے۔ اور آج جو ہمارے معاشرے کا، سوسائٹی کا حال ہے وہ ایسا ہی ہے کہ ہر طرف آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح کی تعلیمات جو ہیں وہ ہر طرف پیش کی جا رہی ہیں۔ لوگ اپنی فلسفی، اپنے فلسفے، اپنی ڈاکٹرائن اور اپنی تھیولوجی جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، جو بائبل مقدس کی تھیولوجی ہے، جو بائبل مقدس کی ڈاکٹرائن ہے، اس کو پیش نہیں کر رہے۔ تو میں آج کا یہ پیغام جو ہے ان سارے دوستوں کو بتانا چاہوں گا کہ یہ حوالہ جو ہے اعمال 4 باب 13 آیت کہ شاگرد بے شک ان پڑھ تھے، شاگرد بے شک ناواقف تھے، لیکن وہ دنیا کی سب سے بڑی سیمنری یسوع مسیح کے ساتھ رہے، اور جیزس کرائسٹ سے بڑی کوئی سیمنری نہیں ہو سکتی۔ جو خدا کا بیٹا ان کے ساتھ رہا، انہیں سکھاتا رہا اور پریکٹیکل کرواتا رہا ان سے، اور جو ہے شاگرد جو ہیں اپنے استاد محترم جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور استادوں کا استاد ہے، اس کے ساتھ وہ رہے اور اس کے کاموں کو دیکھتے رہے اور اس سے سیکھتے رہے۔ اگر آپ میرے ساتھ ایک حوالہ دیکھنا چاہیں تو میں آپ کے ساتھ ایک حوالہ جو ہے وہ پڑھنا چاہوں گا۔ یوحنا کی رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 21واں باب ہے، اس کی 25ویں آیت۔ یہاں لکھا ہے کہ اور بھی بہت سے کام ہیں جو یسوع نے کیے، اگر وہ جدا جدا لکھے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کتابیں لکھی جاتی ان کے لیے دنیا میں گنجائش نہ ہوتی۔ یہ جو ڈسائپل ہے یوحنا، یہ یسوع مسیح کے بہت سارے کاموں کا چشمدید گواہ ہے، اور وہ اپنے اس انجیل کے اندر اس بات کی تصدیق کر رہا ہے کہ یسوع مسیح نے اتنا کام کیا ہے کہ اگر میں لکھتا یا اگر لکھے جاتے وہ سارے کام تو دنیا میں کتابیں رکھنے کی گنجائش نہیں ہونی تھی۔ آج ہم بڑے ان لاجیکل آنسر جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ شاگردوں نے کہاں سے سیکھا ہے، شاگردوں نے کہاں سے تعلیم کی حاصل کی، یا شاگرد تو ان پڑھ تھے، یا انہوں نے کہاں سے سیمنری کی ہے۔ یہ بڑے ان لاجیکل اور بے فضول اور بے تک کے آنسر ہیں، بے تک کی باتیں ہیں۔ تو میں نے آپ سے ایک بات جو ہے وہ شیئر کی ہے کلام مقدس میں سے کہ بے شک یسوع کے سارے شاگرد جو ہیں وہ ان پڑھ تھے، ناواقف تھے، لیکن یسوع مسیح بکلم خود چلتی پھرتی سیمنری جو ہے، حکمت سے، دانش سے، دانائی سے معمور خدا کا بیٹا جو دنیا میں آیا، اور اسی کے مار کھانے سے ہم نے شفا پائی ہے، اور اسی کے وسیلہ سے ہم نے نجات پائی ہے، اس کے وسیلہ سے آج ہم خادم کہلاتے ہیں، اور اس نے اپنے شاگردوں کو ہر بات بڑی پریکٹیکل وے میں سکھائی اور بتائی۔ نیکسٹ ٹائم کوئی بھی آپ سے یہ ان لاجیکل بات جو ہے وہ کرتا ہے، یو ہیو دا آنسر، ہم اسے بتا سکتے ہیں کہ شاگرد بالکل بھی ایسی بات نہیں تھی کہ انہوں نے سیمنری نہیں کی، انہوں نے سیکھا نہیں۔ دا ڈسائپلز جو شاگرد تھے وہ 3.5 سال یسوع کے ساتھ رہے ہیں، اس کی سنگت میں رہے، اس کے ساتھ ساتھ رہے، اس سے سیکھتے رہے، اور پریکٹیکل وے میں انہوں نے ساری چیزیں سیکھی، بدروئیں نکالی پریکٹیکل وے میں، لوگوں کی ہیلنگ کا کام کیا پریکٹیکل وے میں،
اور تعلیم حاصل کی پریکٹیکل وے میں. اٹ واز آل پریکٹیکل. تو آج اگر ہم سیمنری کرتے ہیں تو ہم صرف ہمارا جو علم ہے وہ کتابوں تک ہے، لیکن شاگردوں نے تو دنیا کی سیمنری بڑی جو ہے یسوع المسیح بکلم خود اس سے سیکھا بھی اور پریکٹیکل بھی کرتے رہے. سو پلیز آج یہ لاجک پیش کرنا چھوڑ دیں کہ شاگردوں نے کہاں سے سیکھا، شاگردوں نے کون سی سیمنری کی. ہم تو رول قدس سے تعلیم یافتہ ہیں، ہم تو خدا سے تعلیم یافتہ ہیں، ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر شخص جو ہے اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے، مرتے دم تک سیکھنے کی ضرورت ہے. یہ ان لاجیکل باتیں، یہ بے تکی باتیں کرنا چھوڑ دیں پلیز. اور اگر ہم واقعی خدا کی خدمت میں گرو کرنا چاہتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہماری خدمت پراسپر ہو اور ہماری ٹیچنگ اور ہماری تھیولوجی بہتر ہو، تو ضرورت ہے کہ ہم خدا کے کلام کو پڑھیں، سیکھیں، کسی اچھے استاد کے انڈر بیٹھیں اور کسی اچھی سیمنری سے، کسی اچھے ادارے سے ہم خدا کے کلام کو باقاعدہ سیکھیں اور پھر ہم خدا ان کی خدمت کے لیے نکلیں. ہماری خدمت زیادہ مؤثر ہوگی، زیادہ پھلدار ہوگی اور خدا ہمیں زیادہ بلیس کرے گا. خداوند آپ سب کو بلیس کرے. گاڈ بلیس یو. آمین. پریز گاڈ.